باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سہیل قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سہیل قادری آفیشل۔ ناظرین، اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پہلے بھی شو اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آج بھی ہم اسی حوالے سے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی ہمارے ساتھ شامل ہیں، آئیں ہم ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ جناب حافظ نعمان قادری صاحب، اور ہمارے ساتھ جناب علامہ حافظ انضمام الحق فیضوی صاحب، اور اس کے ساتھ میرے استاد گرامی جناب محمد اجاز قادری صاحب، اور ساتھ میں بھائی مزمل سلطانی صاحب، یہ آج ہمارے شو کا حصہ بنے ہیں۔ آج کے پروگرام میں تلاوت، نعت، قصیدے اور بیان ہوگا۔ آئیں ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرنا ہے، اور آئیں ہم دعوت دیتے ہیں حافظ نعمان قادری صاحب کو آئیں اور ہمیں اللہ کا کلام سنائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا سبحان اللہ۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، سبحان اللہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فادخلی فی عبادی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، وادخلی جنتی،
سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب حافظ نعمان قادری صاحب، جنہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تلاوت فرمائی سنائی ہمیں۔ اور اب میں کلام کے لیے دعوت دوں گا میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب مزمل سلطانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں کلام سنائیں۔ جناب مزمل سلطانی صاحب۔ الدا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین، الدا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین، بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین، بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین، علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین، علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین، بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین، بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین، حسین حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے، حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے، گھڑیاں چاواں دیا رب نے وکھائیاں نے، گھڑیاں چاواں دیا رب نے وکھائیاں نے، چاواں نال ویر نو چاواں نال ویر نو کھڈوندی اک بہن، چاواں نال ویر نو کھڈوندی اک بہن، بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین، بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین، دگر دا ویلا حسین نماز چانے تے نماز حسین دے پڑھ دیا تائیں، تو تیرا چھن چھن کے ایک ایک تیر دی تین تین نوکا، جنوں ویکھ کے ہائے نہ کیتی صدقے جاواں یا حسین تیرے تو اس نماز قضا نہ کیتی، صدقے جاواں یا حسین حسین تیرے تو اس نماز قضا نہ کیتی، حسین دے رتبے رب نے بنائے نے، حسین دے رتبے رب نے بنائے نے، دین لئی مبارکاں عرشاں تو آئے نے، دین لئی مبارکاں عرشاں تو آئے نے، بوے تے ملائکاں دی بوے تے ملائکاں دی او لگی کلین، بوے تے ملائکاں دی او لگی کلین، بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین، ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین۔ جناب یہ تھے مزمل سلطانی صاحب
جو بہت ہی اچھا کلام ہم سنا رہے تھے۔ اب میں دعوت کلام کے لیے اپنے استاد محترم کو دعوت دوں گا، جناب محمد اجاز قادری صاحب، وہ آئیں اور ہمیں کلام سنائیں۔ جناب محمد اجاز قادری صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا زینب نے نانا وفا کر کے میں آئی، کہا زینب نے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں، تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں، تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں، کہا زینب نے نانا کبھی اصغر کبھی اکبر کبھی غازی کبھی قاسم، کبھی اصغر کبھی اکبر کبھی غازی کبھی قاسم، یہ سب دیکھ کے تیرا راضی خدا کر کے میں آئی ہوں، یہ سب دیکھ کے تیرا راضی خدا کر کے میں آئی ہوں، کہا زینب نے نانا کبھی نہ دھوپ آئے گی تیری نانا شریعت پر، کبھی نہ دھوپ آئے شریعت پر، بروز حشر تک ایسی چھا کر کے میں آئی ہوں، کبھی نہ دھوپ آئے گی تیری نانا شریعت پر، بروز حشر تک ایسی چھا کر کے میں آئی ہوں، کہا
ادا کر کے میں آئی ہوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب۔ یہ تھے محمد اجاز قادری صاحب۔ اب میں دعوت کلام دینا چاہوں گا کہ میرے جو چھوٹے بھائی جناب حافظ نعمان قادری صاحب وہ آئیں اور ہمیں کلام سنائیں۔ جناب حافظ نعمان قادری صاحب۔ دنیا میں گونجتا ہے ترانہ حسین کا، دنیا میں گونجتا ہے ترانہ حسین کا، انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا، انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا، دنیا میں گونجتا ہے ترانہ حسین کا، انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا، شبیر تیرے کاندھوں پہ دین رسول ہے، شبیر تیرے کاندھوں پہ دین رسول ہے، اسلام کو ہے ابھی سہارا حسین کا، اسلام کو ہے ابھی سہارا حسین کا، انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا، انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا، کوئی عطا پتہ نہیں نسل یزید کا، کوئی عطا پتہ نہیں نسل یزید کا، لیکن ہمیشہ چمکے گا روزہ حسین کا، لیکن ہمیشہ چمکے گا روزہ حسین کا، انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا، انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا، تجھ کو ہمیشہ دے گی اجاگر نبی کی آل، تجھ کو ہمیشہ دے گی اجاگر نبی کی آل، تو کامیاب ہو گیا بندہ حسین کا، تو کامیاب ہو گیا بندہ حسین کا، انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا، انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا، دنیا میں گونجتا ہے ترانہ حسین کا، دنیا میں گونجتا ہے ترانہ حسین کا، انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا، انسانیت کو کافی ہے خطبہ حسین کا۔ جناب یہ تھے حافظ نعمان قادری صاحب۔ اب ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، اب ان کی طرف ہم رخ کریں گے اور ان سے ہم
موضوع کربلا کے چند منٹ کی حاضری ان کی ہوگی۔ جناب میری مراد حافظ امام الحق فیضی صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور ہمیں کربلا کے موضوع کے حوالے سے بیان سنائیں۔ اور ناظرین اسی کے درمیان اسی کے آخر میں ہمارا پروگرام کا اختتام ہوگا۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ جناب امام الحق فیضی صاحب۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس کے بعد میں مبارکباد دوں گا ان بھائیوں کو کہ جنہوں نے یہ بڑی پیاری محفل اور ایک کاوش کو سر انجام دیا، اور اس نوجوانی کے عالم میں حضرت امام علی مقام، سیرت مصطفیٰ اور اس دین کے پہلو کو آگے لے کر چلے۔ اتنا پرفتن دور ہے کہ ہر طرف بے حیائی، ہر طرف طرح طرح کے فتنوں نے جنم لیا، اور اس پرفتن دور کے اندر انہوں نے جو کام شروع کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوان مصطفیٰ اور علماء کرام کو عزت سے نواز رہے ہیں، اور حضور کی ثنا خوانی کو، حضور کی سیرت کو، حضور کی شریعت کو، دین کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے جذبے کو، ان کے جوش کو سلامت رکھے اور دین متین کی خدمت صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع کربلا کے حوالے سے چند گزارشات آپ ناظرین کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب انہیں فرما دیجئے کہ میں دین کی تبلیغ کے عوض شریعت مصطفیٰ جو میں نے تمہیں بتائی ہے، اللہ کے احکامات بتائے ہیں، اس کے عوض میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قریبی تھے، جو ہے میرے قرابت دار ہیں، میرے قریبی ہیں، ان سے محبت کرو۔ اب یہاں پر صرف یہ مراد نہیں لیا جاتا کہ قریبی صرف اہل بیت ہیں، یا حضرت مولا علی ہیں، حضرت حسنین کریمین ہیں، یا جو ہے وہ حضرت سیدہ خاتون جنت ہے، وہ تو قریبی ہیں ہی، اور ان کا مقام، ان کی شان وراء الورا ہے، ناپنے تولنے میں نہیں آتی، اور نہ ہی کسی مولوی کی عقل، نہ ہی کسی جو ہے وہ ایک ملا کی عقل اس جو ہے وہ شان کو ناپ تول سکتی ہے۔ بلکہ قریبی ہوتے کیا ہیں؟ حضور کے قریبی سیدنا صدیق اکبر ہیں، وہ اس لیے قریبی ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی حضور کے نکاح میں، اور اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم وہ قریبی اس لیے ہیں کہ حضرت مولا علی کی بیٹی جناب سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں ہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی اس لیے قریبی ہیں کہ حضور کی دو بیٹیاں جناب سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، اور حضرت مولا علی قریبی اس لیے ہے کہ حضرت مولا علی کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ محفوظہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے صدیق اکبر بھی قریبی ہیں، عمر فاروق بھی علی کے قریبی ہیں، اور علی حضور کے قریبی ہیں، عمر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور کے قریبی۔ تو ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کسی صورت بھی کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف اہل بیت کا نعرہ لگایا جائے پھر بھی ایمان کامل نہیں، اگر صرف صحابہ کا نعرہ لگایا جائے پھر بھی ایمان کامل نہیں، اگر صرف جو ہے وہ اہل بیت اور حضرت مولا علی کا نعرہ لگایا جائے پھر بھی ایمان کامل نہیں۔ حدیث پاک کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من احبنی و احب اصحابی، فرمایا کہ لوگوں مجھ سے بھی پیار کرو، محبت کرو، اور میرے صحابہ سے بھی پیار کرو۔ فرمایا من احبنی و احب اصحابی، جملوں پہ غور انسان کرے تو سمجھ آ جائے گی یہ سارے فرقے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی کہ صحیح معنوں میں ہم لوگوں کو پیغام پہنچا سکیں، صحیح معنوں میں لوگوں کی تربیت کر سکیں، صحیح معنوں میں لوگوں کو حق بتا سکیں۔ حضور فرماتے ہیں من احبنی و احب اصحابی و اہل بیتی و ازواجی ولم یطعن فیہ منکم من احد، فرمایا کہ مجھ سے بھی پیار کرو، میرے صحابہ سے پیار کرو، میری اہل بیت سے پیار کرو، میری ازواج سے پیار کرو، میرے گھر والوں سے پیار کرو، میرے در
والوں سے بھی پیار کرو۔ ہوگا کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی نفی نہیں کرنی۔ اب ایک سے مراد یہ نہیں کہ صرف اہل بیت کو مان لیا جائے، صحابہ کو نہ مانا جائے، حضور کی ازواج کو مان لیا جائے، اہل بیت کو نہ مانا جائے۔ تو سنی کا مقدر اتنا چمکتا ہوا ہے، سنی کا مقدر اتنا روشن ہے کہ اگر اہل بیت کی بات آئے تو پھر بھی اس کا سر جھکا ہوا نظر آتا ہے، اگر صحابہ اکرام کی بات آئے پھر بھی اس کا سر جھکا ہوا نظر آتا ہے، اگر حضور کی ازواج کی بات آئے تو پھر بھی اس کا سر جھکا ہوا نظر آتا ہے، حضور کے اختیارات، حضور کے کمالات، حضور کی جو ہے وہ صفات کی بات آئے تو پھر بھی یہ جو ہے وہ دل سے ماننے کو تیار ہوتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ اعلیٰ حضرت کے بلکہ صاحبزادے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یعنی ہر کسی سے محبت، صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت سے محبت، حضور کی ازواج سے محبت، امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے بھی محبت، کسی ایک کا بھی انکار نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا خرج من الدنیا علی محبتہم، اگر ان سب کی محبت میں انسان دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، کسی ایک کی نفرت، کسی ایک کی جو ہے وہ بغض اس کے دل میں نہیں تھا، بلکہ سب کی محبت، صحابہ کی بھی، اہل بیت کی بھی، حضور کی ازواج کی، حضور کے صحابہ کی، ہر کی محبت دل میں ہے، اگر اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اتنا پرفتن لمحہ ہوگا کہ باپ کو بیٹے کی فکر نہیں، ماں کو بیٹی کی فکر نہیں، سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین تانبے کی طرح تپتی، یہ سب بیان کرتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس حالت میں اگر بندہ دنیا سے چلا گیا کہ ان سب کی محبت اس کے دل میں تھی، تو اتنے پرفتن لمحے میں، اتنی مشکل گھڑیوں میں وہ میرے ساتھ قیامت والے دن میرے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے گا، اگر ان کی محبت میں چلا گیا، اگر ان کا انکار ان کی محبت کے دل میں نہ ہوئی۔ اور پھر واقعہ کربلا کو ہم نے جو ہے وہ ایک غلط رنگ دے دیا کہ واقعہ کربلا ہے کیا۔ ایک چھوٹا سا نکتہ اور چھوٹی سی ایک گزارشات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اور آپ کو ہو سکے تو پوری دنیا کے اندر اس کو ہائی لائٹ کریں، پوری دنیا کے اندر اس کو جو ہے وہ پھیلائیں، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے علی اصغر کو اٹھایا اور یزیدیوں سے پانی مانگنے چلے گئے۔ ہر غیرت مند بندہ، ہر غیرت مند سنی اس کا یہ ایمان گوارا نہیں کرتا کہ جن کے پاس جنت کی سرداری ہے، جن کا بابا ولیوں کا سردار، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار، اور جن کا نانا نبیوں کا سردار ہے، وہ یزیدیوں سے پانی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اب انہوں نے کہا، باقاعدہ سٹیجوں پہ بیان ہوا، باقاعدہ سٹیجوں پہ تقریریں ہوئیں، نعت خوان جو ہے وہ پھر قصیدے پڑھے گئے، نوحے پڑھے گئے، یہاں تک کہ جو ہے وہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار، حضور کی صاحبزادیاں، حضور کے اصحاب، اہل بیت کا ذکر جب بھی کیا جائے تو پیار اور محبت اور ادب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہیں، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ ان کا ایک مرید تھا، وہ اپنے دوست کو کہنے لگا کہ یار میرا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے، تو آپ آئیں ان کے پاس بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ سنیوں کی عادت ہے، جس کو بڑھاتے ہو پھر بڑھا دیتے ہو، جس کو نہیں مانتے تو تم سرے سے نہیں مانتے۔ اس نے کہا یار ایسی بات نہیں ہے، میرا پیر بڑا کمال آدمی ہے، بڑا علم ہے، عالم ہے، مفتی ہے، محقق ہے، محدث ہے، مفسر ہے، بہت کمال آدمی ہے، آپ آئے تو صحیح۔ وہ کہتا چلو ٹھیک ہے، میں آتا نہیں لیکن تیرے کہنے پہ تیرے اصرار پہ آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ آ گیا، کہنے لگا کہ حضور میں نے آنا نہیں تھا، لیکن آپ کا مرید کہہ رہا تھا کہ میرے پیر بڑے کمال آدمی ہیں، آپ آئیں، لیکن میں ایک سوال پوچھوں گا، اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں سمجھوں گا کہ بھئی واقعی آپ کے پاس علم ہے، واقعی آپ جو ہے وہ کچھ علم رکھتے ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ سنیوں کا نظریہ کیا ہے، اور جو اغیار سٹیجوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، حضور کی صاحبزادیوں کے نام لیتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے۔ داڑھی بھی نہیں ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، ادب، لحاظ، طریقہ، سلیقہ بات کرنے کا بالکل نہیں ہے، اور سامنے سے بابا بابا ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ جو ہے وہ ہم فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے نام بغیر وضو کے نہیں لیے جاتے، جن کے نام جو ہے وہ ناپاک زبانوں سے نہیں لیے جاتے۔ اب انہوں نے اس نے سوال کیا، کہنے لگا حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضور کی بیٹیوں کے نام کیا ہے، آپ یہ بتا دیں۔ اب بیٹیوں کے نام پوچھے تو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے نا اپنی مسند سے اٹھے اندر چلے گئے بغیر جواب دیے۔ تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی علم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تم بڑھاتے ہو تو بڑھائی دیتے ہو، وہی بات ہوئی، میں نے سوال پوچھا جواب نہیں دیا، ہوتا تو یہ تھا کہ جواب دیتے، لیکن انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ تو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اپنے گھر سے بیٹھک کے دروازے کے، اپنے حجرے کے دروازے کی طرف سے واپس آئے نا، تو آپ کے وضو والے اعضاء سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔
تو آپ نے فرمایا اب پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میں نے یہ سوال پوچھا، آپ جواب ہی دینا تھا، نام ہی لینے تھے تو پہلے لے دیتے، لیکن اب اتنا اہتمام، وضو کیا، تازہ وضو کیا، سر پہ امامہ، سر پہ دستار، یہ سارا اہتمام کیوں؟ آپ نے فرمایا میں ہوں اعلیٰ حضرت کا صاحبزادہ، لیکن سنیوں کا ادب، سنیوں کی تمیز، سنیوں کی جماعت، اللہ نے ان کے مقدر میں ادب اتنا رکھا ہے کہ یہ جب بھی اہل بیت کے نام لیتے ہیں، حضور کی بیٹیوں کے نام لیتے ہیں، تو بغیر وضو کی نہیں لیتے بلکہ پاک ہو کے اور وضو کر کے لیے جاتے ہیں۔ اور ہمارا بھی نظریہ یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس طرح ہی نام لیے جائیں اور اس کو پروموٹ کیا جائے، چاہے جائے کہ داڑھی نہیں ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، اور جو ہے وہ ہلے بازی کر کے اسٹیج کا ماحول خراب کر کے اہل بیت اطہار کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ ان کا پبلسٹی کی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آتے ہیں، جہاز سے بات شروع ہوئی تھی کہ علی اصغر کو لیا تو حضرت امام حسین پانی لینے چلے گئے، چھوٹی سی بات ہے، سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی، امید ہے کہ جو ہے وہ ناظرین سمجھ بھی جائیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حضرت سید توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی ولی ہو گزرے، سید زادے نہیں ہیں، آل رسول میں سے نہیں ہیں، تو یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کی دروازے کے سامنے نا شتوت کا درخت ہے، آپ اپنی مریدوں کو نا جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لوگوں جنت بڑی حسین ہے، نمازیں پڑھو، اخلاق مصطفیٰ کو بہتر بناؤ، اپنے اندر شریعت مصطفیٰ کو رائج کرو، جنت کے اندر چلے جاؤ گے، یعنی دین کے اوپر چلو تو جنت جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اب وہ جنت کا درس دے رہے ہیں تو ایک مرید کہتا ہے کہ حضور جنت کی نعمتوں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ فرمایا کہ جنت کی نعمتیں بڑی حسین ہیں، وہاں پہ طرح طرح کے پھل ہوں گے، حوریں ہوں گی، نہریں چل رہی ہوں گی، انسان جس چیز کی خواہش کرے گا وہ اس کے پاس آ جائے گی۔ تو مرید کہنے لگا حضور اب ایک انسان کا دل کرتا ہے کہ بھئی میں پھل کھاؤں، اور پھل جو ہے وہ اتنی دور مسافت پہ ہے کہ اسے چل کر جانا پڑتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ کیسی نعمتیں ہوئی کہ پھل کو جو ہے وہ جا کر توڑے گا، سفر کرے گا، پھر کھائے گا، یہ نعمتوں تو نہ ہوئی۔ تو حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ یار تم سمجھے نہیں ہو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تو مرید کہنے لگا حضور پھر سمجھائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے مثال دی، آپ مصلی رسول پہ بیٹھے ہیں، سامنے جو ہے وہ شتوت کا درخت ہے، آپ نے فرمایا یوں سمجھ لے مثال ہے، کہ یوں سمجھ لے کہ یہ جنتی بیٹھا ہے اور سامنے جو ہے وہ پھل ہے اور مسافت پہ ہے، یعنی سفر پہ ہے، لیکن اب اس کا دل کیا میں نے وہ پھل کھانا ہے، اب نہ اس کو جانے کی ضرورت ہے نہ توڑنے کی ضرورت ہے، حضور پھر وہ کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا یہ جنتی بیٹھا ہے، سامنے پھل ہے، وہ یوں کرے گا کہ یہاں بیٹھ کر اس پھل کو اشارہ کرے گا تو پھل اس کے پاس آ جائے گا۔ اب آپ نے یہاں پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر جب یوں اشارہ کیا نا، حالانکہ مقصد نہیں تھا کہ میں شتوت کو بلاؤں، ایک صرف مثال تھی، سمجھا رہے تھے جنتیوں کی کہ جنتی ایسے ہوں گے، ان کے پاس یوں نعمتیں ہوں گی، ان کا جو ہے وہ یہ مقام ہوگا۔ آپ نے جب یوں اشارہ کیا نا تو سامنے شتوت کا درخت تھا، اپنی جڑیں اکھاڑتا ہوا سائیں توکل شاہ امبالوی کی بارگاہ میں آنے لگا، پیدل چل کر آنے لگا، جڑیں اکھاڑ کر آنے لگا۔ تو سائیں توکل شاہ امبالوی آپ نے فرمایا جھلیا تینوں کی ہو گیا؟ میں نے تینوں نہیں بلایا۔ وہ مریدین کہنے لگے حضور یہ سارا منظر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس کو نہیں بلایا، میں تو صرف جنت کی مثال دے رہا تھا، ایک جنتی کا طریقہ بتا رہا تھا کہ اس نے پھل کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو اپنے ایمان سے بتائے کہ انسان جس کے اندر ایک غیرت ہے، ایمان ہے، ایمانی جذبہ ہے، حسینیت کا نعرہ ہے، حسین کی محبت ہے، کہ سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہیں ہے، آل رسول بھی نہیں ہے، اور صرف ایک سمجھانے کے لیے اشارہ کریں تو شتوت درخت جو ہے وہ اپنی جڑوں سمیت سائیں کی بارگاہ میں آ جائے، تو جس نے میرے مصطفیٰ کی زبان چوسی ہو اس حسین کا عالم کیا ہوگا؟ جس نے میرے مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کی اس حسین کا مقام کیا ہوگا؟ قسم بخدا یہ انسان کا ایمان اس کامل ہونا چاہیے کہ اگر حسین اس وقت نہر فرات تو کیا دنیا کے ہر دریا کو اشارہ کرتے تو حسین کے قدموں میں آ جائے۔ چاہے جائے کہ یہ علی اگر پانی ہی مانگنا تھا تو پھر گھر ہی ٹھیک تھے، گھر بھی تو پانی تھا، اگر کربلا پانی لینے نہیں گئے تھے بلکہ میرے مصطفیٰ کا دین بچانے گئے، میرے حضور کے جھنڈے کو، دین کے جھنڈے کو بلند کرنے گئے تھے۔ اصل کربلا یہی ہے، اور کربلا کا سب سے پہلا درس اور سب سے بہترین درس ہے کہ مردوں نے اتنی تکلیف کے باوجود بھی صبر کیا اور عورتوں نے اپنی چار دیواری کو، اپنے دوپٹے کو پامال نہیں کیا۔ پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں چار دیواری پامال ہوئی، چار دیواری کو لٹا گیا، پردے چار دیواری اتری، دوپٹے اترے، یہ ہوا وہ ہوا، معاذاللہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اہل بیت اطہار جن کا آنچل نہ دیکھا کسی محرومہ نے، کہ جن پہ جو ہے وہ دوپٹہ سر سے دوپٹہ ہٹ جائے تو سورج بھی نکلنا گوارا نہیں کرتا، تو پھر ان کی چادریں کیسے اتر گئی؟ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس لیے حضرت یحییٰ بن معین فرماتے ہیں میں 15 سال سیدہ زینب کا پڑوسی رہا ہوں اور ان 15 سالوں میں میں نے ایک مرتبہ بھی برقعے میں بھی زینب کو نہیں دیکھا۔
جن کی شان یہ عالم ہے ان کے دوپٹے کیسے اتر سکتے ہیں؟ یہ بے ادبی ہے اور یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ہے وہ میرے بھائی آؤ اچھے کو پہچانو، جو اچھا ہے حق پر ہے، سیدہ خاتون جنت کا ادب کرنے والا ہے۔ سنیوں کا یہ شیوہ ہے کہ ہم بی بی پاک کی رٹ لگا کر نام نہیں لیتے، جب بھی نام لیتے ہیں گردن جھکا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ محفوظہ کائنات مختومہ کائنات سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ نام لینے کے طریقے ہوتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر ان کے ساتھ پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین شمسین قمرین ان کے جو ہے وہ نقش قدم پر چل کر ان کے طریقے پر چل کر حسینیت کا نعرہ لگایا جائے۔ حسینیت کا نعرہ تو وہ لگائے کہ جس کے دل میں ابو بکر بھی ہو، جس کے دل میں عمر فاروق بھی ہو، جس کے دل میں عثمان بھی ہو، جس کے دل میں علی بھی ہو۔ ان چاروں کا پیار اکٹھا ہو تو پھر ہے، تینوں کی نفرت علی کا پیار ہو تو خدا کی قسم وہ حسینی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ علی والا ہو سکتا ہے۔ علی کا پیار اور ان تینوں کی نفرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں یہ سخت ہے اور آپس کے اندر یہ نرم دل ہے، آپس کے اندر اتفاق ہے، آپس کے اندر محبت ہے، آپس کے اندر ان کی رشتہ داریاں ہیں۔ بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا کے 3 بیٹوں کے نام 9 بیٹے 3 بیٹوں کے نام تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک کا نام ابو بکر رکھا ابو بکر صدیق کی محبت میں، ایک کا نام عمر رکھا عمر فاروق کی محبت میں، ایک کا نام عثمان رکھا عثمان غنی کی محبت میں۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ لوگوں کے فرقے بنائے ہوئے اس لیے کہتے ہیں کہ سنبھال کے رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں حسین بھی ہمارے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔